بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، رمضان کی آمد ہے، ہر طرف خوشیوں کا سما ہے، ہر طرف مسرت چھائی ہوئی ہے کہ ماہ مبارک آنے والا ہے، اور ہر بندہ مومن اس بات سے خوشی محسوس کرتا ہے کہ یہ ماہ مبارک آنے والا ہے، اور ہر بندہ مومن سارا سال یہی رب سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا، کیونکہ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، نیکی والا، تقوی والا، زہد والا، عبادات والا، اسی طرح جہنم سے بچانے والا اور جنت میں داخلہ دلانے کا ذریعہ بننے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ ہماری طرف مہمان بن کر آتا ہے۔ میرے بھائیو، ذرا اس بات کو سمجھیں کہ جب ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے دنیا کے لحاظ سے، تو ہم اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے، اس کو عزت بخشنے کے لیے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، لباس اچھا بچوں کو سمجھاتے ہیں، اور اسی طرح ہم وہ رستے بھی صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مہمان آنے والا ہے۔ جو مہمان جتنا اہم ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی مہمان ہیں سب مہمانوں سے اعلیٰ مہمان رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی مہمان آتا ہے وہ ہمارے تعلق کی وجہ سے آتا ہے، اور یہ رمضان مہمان بن کر آتا ہے تو رب کی طرف سے بن کر آتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کو مہمان بنا کر بھیجتے ہیں کہ اے ماہ مبارک، تو جا مہمان بن کر میرے بندوں کے پاس جا، تاکہ دیکھو تو صحیح میرے بندے تیری تکریم کتنی کرتے ہیں، تیری عزت کتنی کرتے ہیں، تیرے لیے تیاریاں کتنی کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، رمضان کا مہینہ آئے چلا ہے، چند دن باقی ہیں۔ قسمت والے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی یہ ماہ مبارک عطا فرمائے گا، وگرنہ دیکھ لیں ہم سے پہلے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہے، اور اسی طرح ابھی چند دن باقی ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ ہم میں سے کسی کے مقدر میں یہ ماہ مبارک آئے گا یا نہیں۔ وگرنہ دیکھیں آج ہمیں اگر غور و فکر کریں ہم، تو آج مسلمانوں میں رمضان کے مہینے کو حاصل کرنے کی کوشش کم ہے، وگرنہ اپنے اسلاف کو اگر ہم دیکھیں تو وہ 6 مہینے
یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں میسر فرما، اور جب رمضان گزر جاتا اگلے 6 مہینے وہ یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ جو ہم نے رمضان میں کیا ہے اس کو قبول کر لے۔ تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور رمضان کی بھرپور تیاری کر کے ہم نے اس ماہ مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ مجموعی لحاظ سے اگر آج ہم دیکھیں تو مسلمان آج کتنی قدر کرتے ہیں رمضان کی۔ ابھی تک کوئی ہم نے تیاری کی رمضان کی کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کر لیں؟ دنیاوی کاموں کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا ہے، کہیں پہ کوئی شادی آ جائے کئی دن پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، کوئی فنکشن ہو دنیا کا اس کے لیے کئی دن پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم بالکل نہیں سوچتے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے تو اس کا آنے کا مقصد کیا ہے، باقی مہینے بھی تو آتے ہیں، اس کی خصوصیت کیا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ مہینہ رب کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 11 مہینے ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، 11 مہینے ہم گناہ کر کے اپنے آپ کو گندا کر چکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فضل کر کے اپنی رحمت کر کے ہمیں یہ مہینہ دیتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے 11 مہینے میری نافرمانیاں کی، مجھے ناراض کیا ہے، جا میں تجھے رمضان دیتا ہوں تاکہ تو اس برکتوں والے مہینے میں مجھے راضی کر لے۔ تو محنت کر کے، تو کوشش کر کے، زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے تو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے، جنت کا راہی بن جائے۔ اس لیے رمضان آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں رمضان آتا ہے تو ہماری دوڑیں لگ جاتی ہے۔ رمضان آیا اسلاف کی دوڑیں لگتی تھی، صحابہ کرام کی دوڑیں لگتی تھی، انبیاء کرام کی دوڑیں لگتی تھی۔ نبی علیہ السلام کا معمول دیکھ لے، رمضان آتا تیزی ہو جاتی، صحابہ کرام کو دیکھے رمضان آتا تیزی بڑھ جاتی، بہت زیادہ تیز ہو جاتے، لیکن وہ بھی تیز ہوتے تھے، ہم بھی تیز ہوتے ہیں۔ ان کے تیز ہونے میں ہمارے تیز ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ وہ تیز ہوتے تھے عبادات کے اندر، وہ تیز ہوتے تھے نیکیوں کے اندر، رب کو راضی کرنے کے اندر، گناہوں کو معاف کروانے کے اندر، اور ہم تیز ہوتے ہیں پیسہ کمانے کے اندر کہ عید آنے والی ہے، عید پہ اچھا لباس پہننا ہے، اس لیے زیادہ پیسے کمائے جائیں، زیادہ دولت کمائی جائے۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ دولت کمانے کا مہینہ ہے، لیکن وہ دنیا کی دولت نہیں، دین کی دولت ہے، دین کمانے کا موقع ہے۔ اس مہینے میں ہمیں عبادات کے اندر کثرت پیدا کرنی چاہیے، اس مہینے میں قرآن کے ساتھ دل لگانا چاہیے، اس مہینے میں قرآن کو سیکھنا چاہیے کہ قرآن آیا ہے، اسی ماہ مبارک میں آیا ہے، تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے۔ میرے بھائیو رمضان آنے والا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لو آج سے ہی کہ اللہ اگر تو نے موقع دیا، اے اللہ اگر تو نے مجھے یہ رمضان کا مہینہ میسر کیا، تو اے اللہ میں آج سے ہی اپنی نیت کو خالص کرتا ہوں کہ خالصتاً تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اے اللہ میں دن رات محنت کروں گا، میں صبح و شام محنت کروں گا، میں لیل و نہار محنت کروں گا کہ میں جنت کا راہی بن جاؤں۔ اپنی نیت کو خالص کر لو، انما الاعمال بالنیات، جو بھی اعمال ہے ان کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہونی چاہیے۔ اگر آج ہم اپنی نیت کریں گے کہ رمضان آئے گا، زیادہ محنت کریں گے پیسے کے اندر تو ہمیں پیسہ زیادہ ملے گا، زیادہ محنت کریں گے دولت کے لیے وہ زیادہ ملے گی، لیکن اگر ہم محنت کریں گے اپنی نیت کو خالص کر کے جنت کے حصول کے لیے،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت دے گا. یہ رب کا وعدہ ہے. اپنی نیت کو خالص کرے سب سے پہلے، اس کے بعد اپنے دلوں کو صاف کرے حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرتوں سے، نافرمانیوں سے، شیطان کی پیروی سے. اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیجئے، کیونکہ یہی وہ دل ہے، اگر یہ خراب ہو گیا پورے کا پورا جسم برباد ہو جاتا ہے، نافرمانیوں میں چڑھ جاتا ہے. اور اگر ہم نے اس دل کی اصلاح کر لی تو میرے بھائیو پھر پورے کا پورا جسم ہمارا ساتھ دے گا عبادات کے اندر اور نیکیوں کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان الجسد مضغہ، کہ لوگوں خبردار، دل کے اندر، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے. اگر یہ سیدھا رہ گیا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ سیدھا رہا تو پورے کا پورا جسم سیدھا رہے گا. اگر یہ فساد کے اندر آ گیا، اگر یہ بگڑ گیا تو اس ٹکڑے کے بگڑنے سے پورے کا پورا جسم بگڑ جائے گا. الا وہی القلب، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دل ہے. اپنے دلوں کی اصلاح بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. آج ہی اپنے دلوں کی اصلاح کیجئے. اپنے دل سے ساری کی ساری نفرتیں نکال دیجئے، سارے کے سارے غلط خیالات نکال دیجئے، ساری کی ساری برائیاں نکال دیجئے. رمضان آنے والا ہے، اپنے دلوں کو صاف کریں، نفرتیں ختم کریں، ناراضگیاں ختم کریں، لڑائیاں جھگڑے ختم کریں. میرے بھائیوں، اگر تم سے کوئی ناراض ہے، اگر تم سے کوئی روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، تمہاری قطع تعلقی ہے اس کے ساتھ، تو میرے بھائیوں یہ رمضان تمہیں فائدہ دینے والا نہیں. تمہاری نمازیں گئی، تمہارے روزے گئے، تمہارا صدقہ گیا، خیرات گئی، تہجد گئی، تراویح گئی، قیام اللیل گیا، حتیٰ کہ تمہاری لیلۃ القدر بھی گئی. اگر تم کسی بھائی سے ناراض ہوں گے تو ناراضگی اتنا بڑا جرم ہے کہ ناراض ہونے والے بندے کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. کوئی عمل بھی، بڑے سے بڑا عمل کر لے. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے جہاں نیت کوئی اصلاح کرنی ہے، وہیں پر آپ نے آج سے ہی گھر جا کر جس سے آپ ناراض ہیں اس کے پاؤں پڑنا ہے تو پاؤں پڑ جائے، اس کی محنت کرنی ہے تو محنت کرے، معافی مانگنی ہے معافی مانگ لے، لیکن اپنے بھائی سے راضی ہو کر رہے، ناراضگی ختم کرے. کیونکہ رسول اللہ کا واضح فرمان صحیح مسلم کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات اور سوار کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دو بندوں کے بارے میں جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں، جن کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا، ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے نامہ اعمال کو سائیڈ پہ کر دو، میں ان کے نامہ اعمال کو قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لے، آپس میں جڑ نہ جائے، بات چیت شروع نہ کر دے. میں ان کے نامہ اعمال قبول کرنے والا نہیں. اگر ہم پورا مہینہ نمازیں بھی پڑھتے رہے، پورا مہینہ ہم نے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا، پورے مہینے میں ہم نے 1 نہیں 10 قرآن مکمل کیے، لیلۃ القدر کی راتوں کو جاگے، قیام اللیل بھی کیا، لاکھوں کا صدقہ خیرات بھی کیا، لیکن ہم اپنے بھائی سے اگر ناراض ہیں تو وہ ایک چیز بھی قبول ہونے والی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ چیز ختم کریں. سچی بات ہے، میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے، اس حدیث نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ بڑے بڑے نمازی لوگ، بڑے بڑے تہجد گزار لوگ اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ناراضگی ان کے اندر سے جاتی نہیں، ہر وقت ناراض، ہر وقت ناراض، اپنے آپ کو اہل توحید کہلانے والے، اپنے آپ کو نمازی کہلانے والے، اپنے آپ کو تہجد گزار کہلانے والے، تہجد پڑھنے والے، ہر وقت تسبیح پھیرنے والے.
बड़ी बड़ी लंबी तस्बीह पढ़ने वाले आपस में नाराज रहते हैं। और ये याद रखना कि तुम्हारी नमाजें कहां गई। और ये डरना चाहिए हमें कि अगर हम अपने मुसलमान भाई से नाराज हुए, नबी की वाज़ेह हदीस है कि जब तक सुलह नहीं करता उसका अमल कबूल नहीं है। एक बंदे से आप 10 साल नाराज रहे, 5 साल नाराज रहे, 3 महीने नाराज रहे, आप नाराज हैं और नाराजगी के अंदर आपका भाई फोत हो गया, पीछे आपकी जो जिंदगी बाकी रह गई है वो नामा अमाल कहां जाएंगे, कहां कबूल होंगे तुम्हारे अमल? क्योंकि तुम अपने भाई से नाराज हो, राजी तो हुए नहीं, वो तो दुनिया से चला गया, तुम्हारे अमाल कहां गए? ये फिक्र हमें क्यों नहीं लगती? आज उम्मत मुसलिमा के अंदर बड़ा दुख होता है इस बात का कि आपस की लड़ाइयां, आपस के झगड़े, आपस की नफरतें ये वही के वही है। 5 वक्त मस्जिद में आते हैं लेकिन नफरत दिल से खत्म नहीं करते, रब के हाथ सजदा करते हैं, नफरत खत्म नहीं करते। मेरे भाइयों, सिर्फ नमाजी बन जाने से, हुकूकुल्लाह अदा करने से कभी बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। जहां हुकूकुल्लाह लाजमी है वहीं पर हुकूकुल इबाद भी लाजमी है। नाराजगियां खत्म करो, लड़ाई झगड़े खत्म करो। रमजान का महीना आने वाला है, इस महीने में अगर अपने आमाल कबूल करवाना चाहते हो तो फिर अपने भाइयों से जाकर सुलह करो, चाहे उनके पांव में पड़ना पड़े तो पड़ जाओ, उनके आगे माफिया मांगनी है, हाथ जोड़ने हैं, जो करना है करो, लेकिन अपने भाई को राजी करो। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर झुक गए तो कोई मसला नहीं, अगर दुनिया के अंदर किसी ने ताना दे दिया कि तू झुक गया है तो ताना बर्दाश्त कर लो, लेकिन अगर अमाल कबूल ना हुए तो सारी की सारी मेहनत खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये बड़ी अहम चीज है, सुलह करना, दिलों को साफ करना, और उसके साथ साथ अपने आप को इबादत का आदी बनाओ कि जहां हमने रोजा रखना है वहीं पर नेक काम बाकी भी करने हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है कि हमारे नौजवान खुसूसन ये काम करते हैं कि रोजा रखकर या तो सो जाते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं, रातों को ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, और सुबह जो है ना फजर के वक्त सहरी की, सो गया, मैंने रोजा रखा है, सारा दिन सोए रहते हैं, फजर गई, जोहर, असर, मगरिब, इशा गई, ऐसा रोजा कोई फायदा नहीं देने वाला। और इसी तरह ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, और बात तो ऐसे भी हमने देखे हैं कि ड्रामा लगा के दिन को बैठे हुए हैं, रोजा रखा है, ड्रामा देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं और फनी वीडियोस देख रहे हैं। क्यों? वक्त पास करना है, वक्त गुजर जाए, कुरान में हमारा दिल नहीं लगता, अस्कार में हमारा दिल नहीं लगता, दीनी मजालिस में हमारा दिल नहीं लगता, वक्त गुजारने के लिए मोबाइल पकड़कर बैठ जाएंगे, फजूल काम करेंगे, लूडो खेलेंगे, इसी तरह की गेमें खेलकर अपना वक्त जाया करेंगे। रमजान के महीने का एक एक सेकंड बहुत कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, इससे फायदा उठाना चाहिए, कोई लम्हा इसका जाया नहीं करना चाहिए। जो लोग इस तरह रोजा रखते हैं उनका रोजा अल्लाह के यहां कबूल नहीं है। टीवी लगा के बैठ जाएंगे और देखते रहेंगे, मोबाइल पे बैठे रहेंगे, फजूल गप्पों की मजलिसें चलेगी, गेमें खेली जाएंगी। अल्लाह ने रमजान का महीना इसलिए भेजा। कुछ लोग तो रोजा रखते ही नहीं, जो रख रहे हैं उनकी बात है, जो नहीं रखते वो तो मुजरिम है ही है। जो रखते हैं वो रख कर अपनी भूख को बर्दाश्त करके भी अपना अजर जाया कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। देखने में तो रोजेदार है कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के हां उनके लिए कोई जनाब उसका अजर नहीं होता, क्योंकि वो फजूल काम करते हैं। झूठ उसी तरह चलता है, धोखाबाजी उसी तरह चलती है, गालियां उसी तरह चलती है, फजूल काम उसी तरह चलते हैं। ये महीना आ रहा है, आज से ही अपने घरों के अंदर टीवी बंद कर दो, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो,
کوئی ضروری کام ہے، کال کرنی ہے تو کرو، وگرنہ فضول استعمال بند کر دو، بلکہ قرآن کی تلاوت کو آج سے ہی معمول بناؤ، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ اذکار، زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام پر درود، لیکن ان ساری درود پڑھنا بڑا افضل ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا بڑا افضل ہے، لیکن رمضان میں قرآن پڑھنا سب سے افضل ہے۔ قرآن میں رمضان میں جتنی بھی عبادات ہے، روزہ تو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ جو عام عبادات عام مہینوں میں بھی کی جاتی ہے، ان میں سب سے زیادہ قرآن ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں، نبی کی سیرت پڑھیں، ہر سال جبرائیل خود آتے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن پڑھتے تھے رمضان میں، اور جب آخری رمضان تھا رسول اللہ کا تو 2 مرتبہ قرآن کو مکمل کیا گیا، نبی علیہ السلام تو جبریل نے مکمل کیا 2 مرتبہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھے، یہ اس کا جو ہے نا تعلق ہے آپس میں، قرآن کی کثرت بنائے، کثرت، صحابہ کرام جس طرح زیادہ قرآن پڑھتے تھے، ہم تو 1 آیت 2 آیتیں رمضان میں بھی پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس میں شیطان بند ہوتا ہے، وہ ورغلا نہیں سکتا، تو آپ ابھی سے اگر اپنے آپ کو دین کے قریب کریں گے تو رمضان کے مہینے میں آپ کا کام بنتا ہے کہ اپنے مسجد کے امام کے پاس آئیں، قرآن کے ترجمے کو سیکھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، دینی مسائل سیکھیں، رمضان کے بارے میں سیکھیں۔ ابھی سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو 4 دن 5 دن باقی ہیں، ان کے اندر اپنے امام سے آپ رمضان کے احکام و مسائل سیکھیں کہ رمضان کے احکام و مسائل ہے کون سے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور کون سے اعمال ہیں جو کرنے سے روزے کے اندر برکت پڑتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے جنت لینی ہے تو اس طرح فری میں نہیں ملے گی۔ ہم ڈھونڈتے ہیں دنیا کی کوئی چیز لینی ہو تو اس کے لیے کتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کے بارے میں کتنی معلومات اکٹھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے جنت لینی ہے تو جنت کے اندر جانے والی جو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے بندہ جنت میں جاتا ہے، ہمیں ان کا علم نہیں ہے۔ ہم ہر دفعہ رمضان سو کر گزارتے ہیں، ہم ہر دفعہ رمضان کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ ضائع نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، ابھی بھی پتہ تو نہیں، ابھی دن باقی ہے، اللہ نے ہمارے نصیبے میں لکھا ہے یا نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اللہ یہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ یہ بڑا اہم ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے خواب دیکھا، یہ رمضان کی اہمیت کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جس کو ہم سو کر گزارتے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ 2 بندے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، عبادات کی، ایک شہید ہو گیا اور ایک اس کے سال بعد دنیا سے گیا، 1 سال پہلے جاتا ہے ایک بعد میں۔ تو صحابی نے خواب میں کیا دیکھا کہ جو پہلے فوت ہوا ہے وہ جنت میں بعد میں داخل ہوتا ہے، اور جو بعد میں فوت ہوتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس کے بارے میں سنا تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہے، وہ تو شہید ہوا ہے، شہادت کا مقام بڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ہوا، اس سے 1 سال بعد فوت نہیں ہوا؟ کہا اللہ کے رسول یہی بات ہے۔ کہا کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ فرمایا پایا ہے۔ فرمایا اسی لیے یہ اعلیٰ ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے مہینے کو اچھی طرح گزارا۔ اس لیے آج بھی وقت ہے میرے بھائیوں، اپنے رمضان کے بارے میں غور کریں۔ سچی بات ہے یہ جو آج کل ہمارے حالات ہیں، پچھلے سال بھی یہی بات ہوئی تھی، آج بھی یہی چل رہی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ پچھلے سال رمضان کا مہینہ کیسے گزرا ہے، ہمارے لوگ ان سیاسی پارٹیوں کے پیچھے بھاگ کر ان کے جلسوں کے اندر کتنے دن ضائع کرتے رہے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں رب کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے وہ ان لیڈروں کے پیچھے بھاگ کر جو نام نہاد اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں،
ان کے پیچھے بھاگ کر اپنی لیلۃ القدر کو ضائع کیا، اور آج بھی وہی ماحول بنایا گیا ہے کہ ادھر سے رمضان آ رہا ہے، پھر وہی ان کی ہاتھا پائی شروع ہو گئی ہے، وہی ان کی کرتوتیں پھر شروع ہو گئی ہے۔ ہم ان کو پیچھے نعرے لگاتے ہیں، قرآن کی پرواہ ہمیں نہیں، رسول اللہ کی پرواہ ہمیں نہیں، دین کی پرواہ ہمیں نہیں، جو مرضی ہوتا رہے ہم ان کے گیت گانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہماری آخرت کہاں جا رہی ہے، ان کے نعرے لگانے سے ہماری جنت نہیں ہمیں حاصل ہوگی۔ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رمضان کی قدر کرو، رمضان سے فائدہ حاصل کرو۔ اور ہمارے لوگ کچھ تو ادھر چلے جاتے ہیں، اور کچھ پچھلے سال غالباً یا اس سے پچھلے سال، آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آئین تراویح کے وقت وہ ایک ڈرامہ جو بڑا مشہور ہے، ارطغرل ڈرامہ، وہ ہمارے یکم رمضان سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اس کو ٹی وی پہ نشر کرنا۔ یہ ہمارے پاکستان کی بات ہے، یکم رمضان کو انہوں نے ارطغرل ڈرامہ شروع کیا چلانا، اور وہ بھی تراویح کے ٹائم پہ چلاتے تھے، اور ہم نے اپنے نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ تراویح کے بجائے وہ ڈرامہ دیکھتے تھے، اور اس ڈرامے کو جہاد سمجھ کے دیکھتے تھے، یہ نہیں پتا کہ تراویح کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ رمضان کا مہینہ، قیام اللیل، اسی طرح لیلۃ القدر، یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے، ہم لیلۃ القدر کو حاصل کریں گے، ہم قیام اللیل کو کریں گے، تو اللہ کی قسم ہمارے سابقہ سارے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہمیں جنت چاہیے نہیں۔ زبان سے تو سبھی کہیں گے، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے کہ نہیں میں جنت الفردوس میں جاؤں گا، لیکن اس کے لیے محنت ہے ہمارے پاس۔ یہ پہلے دیکھیں، نمازوں کو ہم ضائع کرتے ہیں، جھوٹ، ہم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، ہم سے بڑا فراڈی کوئی نہیں، ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ اور گناہگار ہونا بڑی بات نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں سے گناہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگوں سے گناہ ہوئے ہیں۔ بڑی ہماری جو ہے نا، بڑا ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، ہم روتے نہیں رب کے سامنے کہ اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا بندہ آئے، مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رب تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور مجھ سے معافی مانگے، لیکن ہم رب کے در پر جانے کے لیے تیار نہیں، رب کے سامنے ہم گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ رب کا مہمان ہے، رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور جن کو نصیب ہو جائے وہ رب سے معافی مانگے، وہ رب کے سامنے سجدے کریں۔ اور اگر رمضان کو ضائع کیا تو پھر یاد رکھنا، محمد رسول اللہ نے ایک سٹپ لگائی ہے، ایک مہر لگائی ہے۔ دنیا کی ساری مہریں ٹوٹ سکتی ہے، لیکن جتنی پاور رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر میں لگائی ہے، وہ کسی اور میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے۔ جبریل نے بد دعا کی ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، اس نے بد دعا کی، اللہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے، اس کو رمضان نصیب ہوتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں اس کی قدر نہیں کرتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اے اللہ، میں جبرائیل دعا کرتا ہوں، اس کے خلاف بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو نیست و نابود کر دے، اس کا ناک خاک آلود کر دے۔ فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی، اور کائنات کے سردار کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے آمین کہہ کر مہر لگا دی، سٹیپ لگا دی کہ اللہ، جبریل جو کہتا ہے مجھے پسند آیا ہے، اے اللہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس سے مستفید نہیں ہوتا، اے اللہ اس کو برباد ہونا چاہیے، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کو خار کر دے، اس کو نقصان میں ڈال دے، اس کو برباد کر کے رکھ دے، کیونکہ اس کے پاس تیرا رحمت والا مہمان آیا، تیرے پاس برکتوں والا مہمان آیا، اس نے اس کی قدر نہیں کی، اے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔
کیونکہ یہ مہینہ اتنا اہم ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سیل لگاتے ہیں، ہر چیز کی سیل لگتی ہے۔ ایک نیکی 700 گنا سے بھی بڑھ جاتی ہے، ایک نیکی کو 700 سے بھی زیادہ نیکیوں کا اجر ملتا ہے اس مہینے میں۔ اور کیا چاہیے؟ آج دنیا میں یہاں کوئی کہہ دے نا دکاندار کہ میں سیل لگا رہا ہوں، 500 کی چیز 100 روپے میں دے رہا ہوں، تو ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر پہنچ جاتے ہیں کہ یار یہ چیزیں سستی مل رہی ہیں، پھر موقع کہاں ملے گا، پھر کہاں پہ ایسی چیزیں مل سکتی ہیں۔ لہذا لوگ اگر فری کی کوئی چیز مل رہی ہو تو ہمیں جو ہے نا ہر وقت مل جاتا ہے، ہم کام چھوڑ کر ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن رب نے جو سیل لگائی ہے، یہاں جنت لوٹنے کا موقع ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، جنت کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ اصل انسان کو جو چیز چاہیے ہو اسی کے لیے دوڑتا ہے نا، اسی کے لیے بھاگتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہو۔ ہمارے لیے دنیا ضروری ہے، اسی لیے تو ہم دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اگر ہمیں جنت چاہیے، اگر ہمارے لیے جنت ضروری ہوتی، رب کی رضا ضروری ہوتی، تو پھر رب کے لیے ہم وقت نکالتے، ہر کام چھوڑ کر رب کے در پہ آتے، ہر کام چھوڑ کر، ہر چیز چھوڑ کر ہم رمضان کی قدر کرتے۔ لیکن ہمیں پرواہ نہیں، ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا، یہ آگے بھی آیا تھا، آتا رہے گا، کوئی بات نہیں۔ بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ اچھی طرح پڑھ لو، 60 سالہ زندگی گزارو گے تو اس کے اندر مشکلات نہیں آئے گی۔ لیکن باپ یہ نہیں کہتا بیٹا رمضان کی اچھی طرح محنت کر لو، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کبھی باپ نے نہیں کہا، کبھی ماں نے نہیں کہا، کبھی بھائی نے نہیں کہا، کبھی بہن نے نہیں کہا، کبھی پڑھے لکھے بیٹے نے والدین سے نہیں کہا امی ابو اچھی طرح محنت کر لو، ہو سکتا ہے کہ زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ہمارے اسلاف تو اس کو آخری سمجھتے تھے، جو بھی رمضان کا مہینہ ملتا اس کو آخری سمجھ کر دن رات محنت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے نوجوان تو کہتے ہیں کہ پیاس لگتی ہے روزہ نہیں رکھتے، یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اسلاف صحابہ کرام وہ گرمیوں کے روزے کو پسند کرتے تھے، کہتے تھے اصل مزہ ہی تب ہے جب شدت کی پیاس لگے گی، جب پیاس ہماری جان لینے پہ آئے گی، جب ہمارے جانب وجود کے اندر سے طاقت ختم ہو رہی ہوگی، تب ہم رب کی فرما برداری میں پانی نہیں پیئیں گے، تب مزہ آئے گا کہ ہاں ہم اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ کیا صبح سے لے کر شام تک سوئے رہے، نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، یہ روزہ ہے؟ روزے میں محنت ہو، ہمارا جو ہے نا جسم کمی محسوس کرے، ہمارا جسم ہلکا ہو جائے، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی بھوک لگ رہی ہے، واقعی پیاس لگ رہی ہے، اور پھر کہیں کہ ہاں جتنی مرضی بھوک لگے، جتنی مرضی پیاس لگے، ہم نے اپنے رب کی بات کو ماننا ہے۔ اور تعجب کی بات ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حرام کام نہیں چھوڑتے جو رب نے حرام کیے ہیں۔ حلال کھانا حلال ہے نا، روٹی کھانا، گوشت کھانا، پھل کھانا، مشروبات پینا جو حلال ہے وہ رب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ رب نے منع کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک یہ حلال چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں رب نے ہمیشہ حرام کی ہیں وہ ہم اسی طرح جاری رکھتے ہیں۔ جھوٹ ہمیشہ حرام ہے لیکن ہم ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ غیبت کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے نا بددیانتی کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں، تو یہ ہم صبح سے لے کر شام دن رات ساری زندگی جاری رکھتے ہیں۔ حلال چیزیں استعمال کرو، جب روزے کے لیے حلال چیزوں چھوڑ دیتے ہو، پہلے حلال استعمال کرتے ہو لیکن روزے کے لیے حلال چھوڑ دیتے ہو، تو پھر بالاولیٰ حرام کو چھوڑ دو۔ کوئی حرام کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں، اس سے مستفید ہو، فائدہ اٹھائیں۔ یہ رمضان زندگی میں بار بار آنے والا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو یہ رمضان بھی پتہ نہیں حاصل کر سکیں گے یا نہیں، دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو کیوں اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے بھاگیں، اس کے لیے کوشش کریں۔ دنیا کی زندگی گزر جائے گی،
یہ भूख प्यास इसको बर्दाश्त करें रब के लिए। और रब ने रोजा फर्ज किया है, आप जानते हैं इसका एक दुनियावी फायदा भी है। जितना हमारा मैदा खाली रहता है उतनी ज्यादा हमारी सेहत अच्छी रहती है। आपने अक्सर सुना होगा बीमार बंदे भी कहते हैं यार रमजान में जो भी खाते हैं कभी उसने तकलीफ नहीं दी, क्योंकि रमजान में ज्यादातर मैदा खाली रहता है, इसलिए कोई चीज नुकसान नहीं देती। वैसे नुकसान क्यों देती है? हम हर वक्त खाते रहते हैं, हमारे मैदे को रेस्ट मिलती ही नहीं। और एक और रमजान के आने का मकसद, रमजान जिसके लिए आता है कि हमें एहसास हो, हमें ये बात मालूम हो कि जिस तरह मुझे भूख लगती है, मैंने खाना छोड़ा है, जिस तरह मुझे तकलीफ होती है, क्या अल्लाह के ऐसे बंदे भी तो हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं? अल्लाह की जमीन पर ऐसे मर्द होते हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। मैं तो इतना खाता था, आज मुझे थोड़ी देर भूखा रहना पड़ा तो मेरे तो जिस्म से ताकत खत्म हो रही है। तो जिनके पास खाने के लिए 4-4 दिन कुछ नहीं होता, उनका क्या बनता होगा? ये एहसास दिलाने के लिए भी रोजा है। और ये रमजान आप गुजारने जा रहे हैं, रब ने आपको मौका दिया, तो जहां पे खुद भूख प्यास बर्दाश्त करनी है, दूसरों के बारे में एहसास करना है, उनको अपना माल देना है। रमजान में अपना माल खोलो, सदका खैरात करो। और अगर तुम में से किसी के पास मुलाजिम है, मुलाजिम तो हर किसी के पास होते हैं ना, तकरीबन जिसके पास थोड़ा पैसा है वो कोई ना कोई मुलाजिम रखता है, तो अपने मुलाजिमों को सदका देकर ना उनके साथ एहसान करो। हमारे लोगों को आदत होती है, ये तेरी 20,000 तनख्वाह है, ये ऊपर से तेरे लिए रमजान पैकेज है। आप ऐसे क्यों कहते हो? आप उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, रमजान से 1 महीना पहले कह दो भाई आज से आपकी 40,000 35,000 तनख्वाह है। एहसान क्यों करना चाहते हो? उसके सामने ये एहसास क्यों उसको दिलाते हो कि मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूं कि तुझे रमजान में पैसे ज्यादा दे रहा हूं? उसको कम तर ना करे, बल्कि ऐसे अंदाज से उसके साथ ताउन करे कि उसको महसूस ही ना हो कि मेरे ऊपर एहसान हो रहा है। माल इस तरह खर्च करे। हमारे यहां तो अल्लाह माफ करे, इफ्तारी है तो तस्वीरें नेट पे, किसी को 1 थैली आटे की देनी है तो 10 बंदे खड़े होकर तस्वीर बनाएंगे। वो बेचारा पहले गरीब है, गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, आगे वो जलालत की चक्की में भी पिसेगा। वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें घूमेगी, उसकी कितनी जलालत होगी। हमारी माएं बहनें वो बेचारी आटा लेने के लिए, कुछ फल लेने के लिए तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं। हमारे नबी ने हमें ये तो नहीं सिखाया। हमारे नबी ने तो कहा है कि सदका इस तरह करो कि तुम्हारे बाएं हाथ को भी ना पता चले। और यहां बाएं हाथ क्या दुनिया घूमती है कि फलां बंदे ने फलां की मदद की है, फलां बंदे ने उसको इफ्तारी करवाई है, पूरी दुनिया में बात घूमती है। मेरे भाइयों, ये चीजें छोड़ दो, ये चीजें खत्म करो। किसी की मदद करनी है तो पोशीदा अंदाज में करो, किसी को कानू कान खबर ना हो कि किसने किसकी मदद की है। ऐसे हालात पैदा करो। ये रमजान का महीना एहसास का महीना है, ये रमजान का महीना नेकियों का महीना है। इसमें नेकियां भी कमाए, एहसास भी करे। गुरबा का, मसाकीन का, मसाजिद का, मदारस का, हर लिहाज से अपना माल खोले। जहां अपनी फिक्र है वहां किसी और की भी करे कि ये भी हमारे भाई हैं, इनको भी जरूरत है। सदका खैरात कसरत के साथ करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इस महीने में ज्यादा सदका किया है। हवा की तेजी की तरह सदका करते थे। हदीस के अल्फाज, तेज आंधी से भी बढ़कर सदका करते थे अल्लाह के रसूल। इसलिए माल भी पेश करे, वक्त भी दे और कुरान के साथ खूब दिल लगाए। जिस तरह अभी मस्जिद में बड़ी तादाद है, हर नमाज में ये तादाद होनी चाहिए। और हर नमाज के बाद रमजान का महीना आ रहा है, कम अज कम अगर हर नमाज के साथ नहीं कर सकते तो ये बात लाजम कर ले कि दिन में 2-3 घंटे अपने कारी साहब से कुरान सीखे, कुरान का तर्जमा, कुरान के जाना मानी और मतलब समझे। ये रमजान के मकसद को समझे, इसलिए रमजान आ रहा है।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہو رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے ہمیشہ کا بدلاؤ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔